آقائے کریم جناب روش و رحیم سید الکونین ناسق الملتین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں خلوص کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں مواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی بار بار اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیاعیہا وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ سامعین باوقار، اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان ہے۔ خلاق کائنات نے مجھے اور آپ لوگوں کو اپنے محبوب کے گھر میں اکٹھا ہو کر ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اولاد مصطفیٰ سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ بے پناہ اس کا احسان ہے، اور میں بھی کوئی نیا نہیں ہوں، اسی مدرسے کا پروردہ ہوں، اسی دارالعلوم سے میں نے بھی تعلیم پائی ہے۔ میرے شیخ، میرے مرشد حضور شمس الفقہاء شہزادہ حضور شمس العلماء اسی روم میں بیٹھ کے مجھے بخاری اور ترمذی کا درس دیتے تھے۔ یہ میرا گھر ہے اور میں اس گھر کا ایک بچہ ہوں۔ اس سامنے میرے ماسٹر تاج محمد صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے بھی میں نے انگلش پڑھی ہے، یہ بھی ہمارے استاذ ہیں۔ میں نہ حنفیہ کو نیا سمجھتا ہوں، نہ آپ کو نیا سمجھتا ہوں، ہم سب ایک ہیں، اور میرا گھر بھی بہت دور نہیں، ضلع جونپور سے 85 کلومیٹر کا فاصلہ، اور یہ علم کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ اگرچہ ہم سینکڑوں میل دور پہ ہوں، پھر بھی جہاں ہم نے علم حاصل کیا ہے وہ ہمارا گھر ہی کہلائے گا۔ میں اپنے گھر میں موجود ہوں، یہ فیضان حضور شمس العلماء، حضور شمس الفقہاء کا فیضان ہے۔ مجھے اس لائق بنایا، 2002 میں یہاں سے پڑھ کے گیا ہوں، اور اپنے قصبے کے اندر آپ لوگوں کی دعاؤں کے طفیل مجھ سے جو بن پڑتا ہے وہ میں دین کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ دین کی خدمت کرنے کا جذبہ مجھے کربلا کے سرکار امام حسین سے ملا ہے، جس کا ذکر ہم اور آپ یہاں کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ ذات، جس ذات کا تذکرہ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، وہ ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ یہ دنیا جب سے بنی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ تک، اور ہم سب کے غیب دا پیغمبر سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے بھی انسان آئے، ان انسانوں میں 2 گروہ ہوئے ہیں۔ پوری انسانیت 2 قسموں پر تقسیم ہوئی ہے۔ انسان کا ایک گروہ وہ ہے
جو دنیا میں آنے کے بعد بھی عالم ارواح کے وعدے پر عمل کرتا نظر آ رہا ہے۔ عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو جمع کیا تو سب سے پہلا کام رب نے کیا؟ ساری روحوں کو اکٹھا کر کے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جتنی روحیں وہاں موجود تھی، مسلمان سے لے کے یہودی، یہودی سے لے کے عیسائی، عیسائی سے لے کے کافر، ساری روحوں نے ایک زبان ہو کے کہا، قالوا بلا وشہدنا، ہاں کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب، اور ہم اس بات کی گواہی بھی دیتے تو ہمارا خدا ہے۔ تو ایک گروہ جو دنیا میں اسی وعدے کو سچ کر کے ثابت کر رہا ہے کہ جو ہم نے عالم ارواح میں وعدہ کیا، اب دنیا میں آئے ہیں تو ہم اپنی زندگی مولا کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق گزاریں گے۔ تو انسانوں کا ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اور انسان کا دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور آسان کر دوں تو یہ ہو کہ جو قانون اسلام پر عمل کرے وہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو قانون اسلام سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارے، جناب نہ وہ خدا کا محبوب بن پائے گا، نہ خدا کے حبیب کا محبوب بن پائے گا، اس کی تو دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو یہ دو گروہ سے دنیا قائم ہے، اور ہر